سورہ عصر کی آیت نمبر 3 میں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ آیت مبارکہ میں وتواصوا بالصبر کا جو حکم دیا گیا ہے، ہمارے نزدیک جو صبر کا تصور ہے کہ جو انسان کمزور ہو، برداشت کرے، سہ جائے تو اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ لیکن مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ قدیم عربی زبان میں ایسا تصور نہیں ملتا، بلکہ وہاں جو صبر کا تصور ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص مقابلہ کر سکتا ہو، جواب دے سکتا ہو، جس میں ہمت اور حوصلہ ہو، جو حالات کو فیس کر سکتا ہو، اس کو صبر کہا جاتا تھا۔ یعنی کہ صبر ایک قوت ہے، صبر کوئی کمزوری نہیں ہے۔ اس کی تائید میں مفسرین کرام یہ مثال بیان کرتے ہیں کہ جب یعقوب علیہ السلام کو یہ پتہ چلا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ صبر جمیل، جبکہ آپ کے بعد جانتے تھے کہ آپ کے بیٹے جو ہیں وہ آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں، مگر آپ ان کو جواب بھی دے سکتے تھے، غلط بھی ثابت کر سکتے تھے اور سزا دینے کی قوت بھی رکھتے تھے، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا۔ تو آپ نے صبر جمیل کیوں فرمایا کہ کیسی زبردست قوت اور طاقت ہے کہ جس کو میں امپلائی کر سکتا ہوں، مگر اس کے باوجود بھی میں اس کا استعمال نہیں کر رہا، تو یہ سب سے خوبصورت صبر ہے۔ پھر اس بات کی تائید میں کہ صبر ایک طاقت ہوتی ہے، ایک حوصلہ اور جرأت ہوتی ہے، قرآن پاک کی ایک اور بہت ہی خوبصورت مثال اللہ پاک فرماتے ہیں وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، اور وہ شخص جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا۔ اب مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ کوئی کسی کو معاف کب کرتا ہے کہ جب وہ اس کو سزا دینے کی طاقت اور قوت رکھتا ہے، تبھی وہ اس کو معاف کرے گا۔ مجبور بندے سے کون معافی مانگتا ہے اور مجبور کسی کو کیسے معاف کر سکتا ہے؟ لیکن آیت مبارکہ کی ترتیب یہ ہے کہ صبر کا ذکر پہلے کیا ہے اور پھر معافی کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صبر ایک طاقت اور قوت ہے کہ جس انسان کے پاس طاقت ہو، قوت ہو اور وہ بدلہ لے سکتا ہو، مگر اس کے بعد اگر وہ معاف کر دے تو اس کو جو ہے اس آیت مبارکہ میں سراہا گیا ہے۔ لہٰذا صبر ایک طاقت ہے، یہ مجبوری اور بے بسی نہیں ہے۔ اب صبر کا یہ معنی جو ہے یہ ہمارے عام معاشرے سے اور ہمارے تصور سے بالکل ہٹ کر ہے۔ ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ سہنے کو صبر کہا جاتا ہے۔ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ صبر کے جو فضائل حدیث مبارکہ میں بیان کیے جاتے ہیں اور وہاں پہ یہی معاملہ ہوتا ہے کہ سہنا اور اس سہنے کے اوپر جو ہے اللہ پاک کی طرف سے اجر کا ملنا، تو پھر وہ کون سا صبر ہے؟ تو بہت خوبصورت وضاحت مفسرین کرام کی طرف سے یہ آتی ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو اللہ پاک کی طرف سے پیش آتے ہیں، مثلاً جنگ کا مسلط ہو جانا، زلزلے کا آ جانا، سیلاب کا آ جانا، کوئی ایسی آفاقی آفت جو کہ اللہ پاک کی طرف سے آ جاتی ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس قوت ہے، طاقت ہے، میں صبر کر سکتا ہوں، میں زلزلہ سہ سکتا ہوں، میں سیلاب کو سہ سکتا ہوں۔ نہیں، اس وقت جو انسان کرتا ہے وہ صبر ہوتا ہے۔ اس لیے انسان حالات کے ساتھ لڑ سکتا ہے، دنیا کے ساتھ لڑ سکتا ہے، انسان کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے معاملات سے انسان جو ہے وہ نہیں لڑ سکتا۔ اس لیے عموماً ایسے مقامات کے اوپر جو انسان صبر کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے بشیر الصابرین، کہ ایسے صبر کرنے والوں کو بشارت دے دی جائے۔ پھر آیت مبارکہ میں آتے ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اب یہاں پہ یہ کہا گیا ہے جب اللہ پاک کی طرف سے انسان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے۔ اب مصیبت لفظ جو ہے یہ اصابہ یصیبو سے ہے کہ کوئی ایسا معاملہ جس نے انسان تک پہنچنا تھا، اور عموماً یہ معاملہ کب ہوتا ہے کہ جب اللہ پاک کی طرف سے ایسا حکم آ جائے کہ انسان کو موت کا سامنا کرنا پڑے۔ اب انسان موت کے ساتھ نہیں لڑ سکتا ہے، تو اس وقت جب انسان اس معاملے کو جو ہے سہ جاتا ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے، تو اس کے اوپر پھر بشارت آتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے جو معاملات ہوتے ہیں اس کو سہنا جو ہوتا ہے وہ صبر ہوتا ہے، مگر جو دنیاوی حالات ہوتے ہیں ان سے مقابلہ کرنا اور قوت دکھانا یہ صبر ہوتا ہے۔ پھر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ آیت مبارکہ کا ربط کیا ہے کہ وتواصوا بالحق کو پہلے بیان کیا ہے اور وتواصوا بالصبر کو بعد میں بیان کیا ہے، یعنی کہ پہلے حق بات کر کے، حق کو ظاہر کر کے، پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ طاقت، ہمت اور حوصلہ دکھانا پڑتا ہے۔ اس کی ایک مثال مفسرین کرام یوں بیان فرماتے ہیں کہ ایک ہماری بچی ہے اور وہ سسرال میں دکھ سہ رہی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تم نے سہنا ہے، سہنا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کیا اس سے پہلے ہی اس کو یہ کہا گیا ہے کہ اس نے حق بات کرنی ہے، حق بات کے لیے سٹینڈ لینا ہے؟ جب وہ حق بات کرے گی، حق بات کے لیے سٹینڈ لے گی، تو اس کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ ہاں اب صبر کرے، یعنی قوت کے ساتھ اپنے حالات کا مقابلہ کرے۔ اور اس طرح کا ہر معاملہ جہاں کہ انسان کو کوئی سچویشن فیس کرنی پڑے تو پہلے حق کو بیان کرنا ہے اور اس کے بعد پھر صبر کے ذریعے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔
لہٰذا اہل علم کے نزدیک یہ ساری تمہید جو ہمیں بتا رہی ہے وہ یہ کہ اللہ پاک کی طرف سے آنے والے حالات کے مقابلے میں جو انسان کو رویہ دکھانا تھا وہ رویہ ہم نے انسانوں کی طرف سے آنے والے حالات پہ دکھانا شروع کر دیا، اور جو انسانوں کی طرف سے آنے والے حالات پہ رویہ ہم نے دکھانا تھا وہ ہم نے اللہ پاک کی ذات کی طرف سے آنے والے حالات پر دکھانا شروع کر دیا۔ لوگوں سے آنے والے رویے کا مقابلہ کرنا تھا تو ہم نے اللہ پاک کی طرف سے آنے والے حالات کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کر دیا، میری زندگی میں ایسا کیوں ہو گیا ہے۔ نعوذ باللہ ہم اللہ پاک کی ذات کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتے ہیں، شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں، بغاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ انسانوں کی طرف سے آنے والے حالات کو کہا گیا کہ اس کو فیس کرو، جرأت کے ساتھ مقابلہ کرو، وہاں پہ ہم سہنا شروع کر دیتے ہیں، برداشت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ہم اس کو اپنا بہت بڑا صبر کہتے ہیں۔ لیکن چونکہ وہ صبر ہوتا نہیں ہے، اس لیے کچھ عرصے کے بعد پھر انسان کیا ہوتا ہے، پھر وہ متبادل رویہ اختیار کر لیتا ہے، انسان پھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اپنی ہمت حوصلہ چھوڑ دیتا ہے، اور پھر یہ بات انسان کے اندر مایوسی لے آتی ہے کہ میں تو پہلے سہ لیتا تھا، برداشت کر لیتا تھا، اب میں بدتمیز ہو گیا ہوں، اب میں بھی ان کی طرح ہو گیا ہوں، اب میں بھی ان کو جواب دیتا ہوں، یا پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اب مجھ سے مزید برداشت نہیں ہوتا، اب ہم یہ نہیں کر سکتے، اب ہم اس انسان کو مزید نہیں سہ سکتے ہیں۔ تو وہ کیوں ہوتا ہے؟ اس وجہ سے کہ ہم صبر نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس سے قطعاً یہ معنی نہیں ہوتا کہ صبر کا مطلب ہوتا ہے کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنا، کسی کے ساتھ لڑنا، یا کسی کو جواب پہ جواب دینا۔ نہیں، صبر کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں کی طرف سے آنے والی جو بھی مشکلات اور حالات ہیں ان کا جرأت کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ مقابلہ کرنا، حق بات کے اوپر سٹینڈ لینا، اور اس کے بعد ان حالات کا مقابلہ کرنا۔ تو وتواصوا بالصبر میں تو اللہ پاک کی طرف سے حکم آ رہا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ انسان کو بدتمیزی کا حکم دیں گے، جہالت کا حکم دیں گے؟ نہیں، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم نے صبر کرنا ہے، جرأت اور ہمت کے ساتھ، اخلاقی دائرے کے اندر رہ کے، ایک وقار کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔ لہٰذا ہم صبر نہیں کرتے ہیں، ہم لوگ برداشت کرتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہماری برداشت ختم ہو جاتی ہے، تو وہ ہماری ساری نیکی جو ہے پھر وہ جہالت میں بدل جاتی ہے، پھر وہ گناہ میں بدل جاتی ہے۔ یہ نقطہ عموماً جو ہے ہم عورتوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم نے اپنی زندگی میں برداشت نہیں کرنا ہوتا، ہم نے سہنا نہیں ہوتا، ہم نے صبر کرنا ہوتا ہے۔ وہ رویہ جس کو آپ اپنی ساری زندگی لے کے چل سکتے ہوں، وہ رویہ حالات کے مقابلے میں دکھانا ہوتا ہے۔ ہم پہلے جو ہمارے معاشرے میں ایک نیک پروین بننے کا تصور ہے، پہلے ہم وہ بننے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ ہم سے نہیں بنا جاتا، یا تو ہم بالکل اپنی ذات کو فنا کر کے رکھ دیں گے اور ہمارے اندر مایوسی آ جائے گی، تو گویا کہ ایک پورا انسان، اس کی ایک پوری دنیا تباہ ہو جاتی ہے۔ یا پھر کچھ عرصے کے بعد جو ہے ہمارا ایک دوسرا روپ سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں کسی بھی طریقے سے ہم صبر کے اوپر قائم نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ صبر بھی حق کی طرح ایک تخیلاتی معاملہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ صبر کریں، تو صبر کسی نے آج تک دیکھا تو نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں لیکن عرب لوگوں نے جو ہے حق کی طرح صبر کو بھی جو ہے وہ ویژولائز انداز میں بیان کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ صبر کا کیا معنی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ صبر متضاد ہے مایوسی کا اور کم ہمتی کا اور حوصلہ ہار جانے کا۔ پہلا معنی جو صبر کا بیان کیا جاتا ہے وہ دودھ کا ذائقہ بدل جانا، اور وہ کب ہوتا ہے؟ جب دودھ پھٹ جاتا ہے تو جو اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے اور وہ کڑوا ہو جاتا ہے، اس کو صبر کہا گیا ہے۔ دوسرا معنی صبر کا کہ درخت کے اندر سے جو رطوبت نکلتی ہے اور جو بہت کڑوی ہوتی ہے، برداشت نہیں ہو سکتی، اس کو بھی صبر کہا گیا ہے۔ تیسرا معنی صبر کا کہ ایسی سخت چٹان جس کو توڑا نہ جا سکے، یہ بھی صبر ہے۔ عرب لوگ الصبور کا لفظ بولا کرتے تھے۔ جس دن بہت شدت کی گرمی ہوتی تھی جو کہ ہلاک کر دینے والی گرمی ہو، تو اس دن کو الصبور کہا جاتا تھا۔ پھر برے حالات کے لیے صبر کا لفظ بولا جانے لگا، یہاں تک کہ قید خانے کے اندر اذیت ناک موت جس انسان کو سہنی پڑی تو اس موت کو بھی صبر کہا جاتا تھا۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ان تمام معنی سے جو صبر کا معنی ہمارے سامنے آ رہا ہے، یعنی کسی چیز کا سخت ہونا، تلخ ہونا، مضبوط ہونا۔ اب صبر کے معاملے کو جو ہے وہ تواصع کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اور تواصع کا لفظ جو ہے ہم نے جانا تھا کہ یہ باب تفاعل سے ہے، اور باب تفاعل کے اندر دو فریقین کا باہمی تعاون کے ساتھ کسی کام کا پایہ تکمیل تک پہنچانا، یہ معنی پایا جاتا ہے۔ تو گویا کہ صبر ایک ایسا معاملہ ہے جس میں دو فریقین شامل ہوں گے اور ایک انسان دوسرے انسان کو صبر دے گا۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان دونوں الفاظ کو جب ساتھ جوڑا جائے تو کیا سچویشن ہمارے سامنے آتی ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو یہ ہمت، یہ حوصلہ، یہ جرأت دیتا ہے، یا سامنے والے انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ حالات سے مقابلہ کر سکے،
اور تواصع کے اندر باہمی تعاون کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی کہ ایک انسان دوسرے انسان کے حالات کو سمجھ رہا ہے، اس کی مشکلات کو سمجھ رہا ہے، اور پھر وہ اس کے ساتھ کاؤنسلنگ کر رہا ہے یا اس کو مشورہ دے رہا ہے کہ اب تمہیں اپنے حالات کو فیس کرنے کے لیے ایسا کرنا پڑے گا۔ گویا تواسی بھی صبر کا معنی یہ ہے کہ دوسرے فریق کو جو ہے حالات سے لڑنے کی ہمت دینا، جبکہ ہماری عموماً سوچ کیا ہوتی ہے کہ کسی کے اوپر کسی بھی قسم کے کوئی حالات آتے ہیں تو ہم جا کے ہمدردی کرتے ہیں، ہم اس کو صرف تسلی دے دیتے ہیں یا اس کے حالات کے اوپر افسوس کر کے آ جاتے ہیں۔ تواصع بالصبر کے اندر یہ معنی نہیں پایا جاتا۔ تواصع بالصبر کے اندر یہ معنی پایا جاتا ہے کہ اس کو کھڑا کرو، اس کو جرأت دو، اس کو ہمت دو، اور سامنے والے کو اس قابل بناؤ کہ وہ اپنی مشکل سے لڑ سکے، اس سے ہمدردی نہ کریں، اس کے اوپر ترس نہ کھائیں۔ اور ہم لوگوں کا، بالخصوص ہم بر صغیر کے لوگوں کا، ہمارا مزاج بھی کچھ ایسا ہی بن گیا ہے۔ ہمیں ہمدردیاں اور ہمیں مظلوم بننا بہت اچھا لگتا ہے، ہمیں رونا بہت اچھا لگتا ہے، لوگوں کی تسلیاں لینا بہت اچھا لگتا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر حالات سے لڑنے کی جرأت ہوتی ہے۔ اور رہی سے ایک اثر جو ہے وہ بر صغیر کی شاعری اور گانوں نے نکال دی ہے کہ وہ دکھی گانے سن کے جو ہے اپنے آپ کو مظلوم ہستی تصور کرنا، بد قسمت اور بد نصیب تصور کرنا۔ ایک بہت ہی اہم نکتہ سمجھیں کہ قرآن اللہ پاک کا کلام ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی وجود سے نکلی ہوئی ایک چیز ہے۔ اب اللہ پاک کی ذات میں کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی بے بسی نہیں ہے، کوئی مایوسی نہیں ہے۔ اگر یہ اللہ کے وجود سے نکلا ہوا یہ کلام ہے تو کیا اس کلام کے اندر کسی قسم کی کوئی کمزوری یا مایوسی ہوگی؟ وتواصوا بالصبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کیا کہیں گے کہ بس تم نے سہنا ہے، برداشت کرنا ہے، اپنے آپ کو مظلوم بنانا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مضبوط مومن کمزور مومن کی بنسبت زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اور قرآن پاک میں کتنی ہی جگہوں کے اوپر ایسے لوگوں کو سراہا گیا ہے جو اپنے حالات کو خود بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔